بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک دینی مسئلہ سیکھنا جو ہے 1000 جنازوں میں شرکت کرنے سے بہتر ہے، افضل ہے، اور 1000 نوافل پڑھنے سے افضل ہے، اور 1000 مریضوں کی اعادت کرنے سے افضل ہے۔ چونکہ دین سیکھتا بندہ صحیح طریقے سے پھر دوسروں کو سکھانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ آج ہم سلام کے حوالے سے آپ کو چند مسائل اور احکام بتائیں گے جس میں ہم جہاں غلطی کرتے ہیں وہاں ہم اپنی اصلاح کر لیں گے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ سلام جو ہے، یہ دو بندے جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے جو دوسروں کے لیے دونوں جہانوں کی سلامتی کی ہم تمنا کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے نیک خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ زمانہ جہالت میں جو سلام تھا وہ حیاکم اللہ، اللہ آپ کو تا دیر زندہ رکھے، یا عیش الف سنہ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو 1000 سال تک زندہ رکھے۔ اس کے مقابلے میں اسلام نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی السلام علیکم کا کلمہ جو ہے مشروع اور جاری فرمایا۔ سلام کا شرعی حیثیت سے اس کی حقیقت یا اس کی معنویت یہ ہے کہ سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے۔ جو بندہ سلام کرتا ہے السلام علیکم، اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، جو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک کہتا ہے اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر بندہ دن میں 100 بندوں کو سلام کرے تو 3000 نیکیاں ملتی ہیں۔ سلام کے فوائد میں سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سلام دعائے سلامتی کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ ہم جب کسی کے ساتھ دعا سلام رکھتے ہیں اور یہ دعا سلام بعض اوقات ہماری بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنتی ہے کہ ہم جب کسی کو زندگی میں سلام دعا کرتے رہتے ہیں، لوگ ہمیں اس اچھی عادت کی وجہ سے مرنے کے بعد بھی اچھے لفظوں سے یاد کرتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے جو سب لوگوں کو سلام کرتا رہتا ہے اس کا جنازہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے، اور اس پر 30 نیکیاں ملتی ہیں اگر اضافے کے ساتھ دیں گے، اور صرف السلام علیکم کہنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ سوار جو ہے وہ پیدل کو سلام کرے، اور گھوڑے پر جو سوار ہے وہ گدھے پہ سوار کو سلام کرے، اور چھوٹا جو ہے بڑے کو سلام کرے، اور تھوڑے جو ہے وہ زیادہ افراد کو سلام کریں، اور بچے جو ہے وہ بڑوں کو سلام کریں۔ جب آپ گھر میں داخل ہوں تو اہل خانہ کو سلام کریں، اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو پھر اپنے اوپر سلام کریں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اور اسی طرح مجلس سے اٹھتے وقت بھی سلام کرنا چاہیے۔ اب آپ کے بعد جو بھی بندہ سلام کرے گا اٹھتے وقت، اس کا ثواب آپ کو ملے گا کیونکہ آپ نے ایک اچھا کام کیا ہے۔ اسی طرح نوجوان عورتوں کو اور غیر محرم کو سلام نہیں کرنا چاہیے، غیر محارم کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح محارم اور بوڑھیوں کو سلام کرنا جائز ہے، اور واقف کو بھی سلام کرنا چاہیے اور نا واقف کو بھی سلام کرنا چاہیے۔ جن جن مقامات پر سلام کرنا منع ہے، کوئی شخص اونچی آواز سے تلاوت کر رہا ہو تو وہاں سلام نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی شخص گانا گا رہا ہو اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی قضائے حاجت یعنی واش روم کے اندر ہے اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ننگا نہا رہا ہے اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے جبکہ اس کے پانی کے ڈالنے کی آواز آ رہی ہو۔ اس طرح حمام میں کوئی داخل ہے اس وقت بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ خطبہ جمعہ کے دوران بھی لوگوں کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص تلاوت میں مصروف ہے اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ روایت حدیث میں، درس فقہ میں، تعلیم و تعلم میں، اذان دیتے وقت، اقامت کے وقت، یا قاضی اپنی کرسی پہ بیٹھ کے انصاف کے لیے بیٹھا ہے تو مدعی اور مدعا علیہ کو اس پر سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو شخص وظیفہ کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تسبیح کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، اور اس طرح جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سلام اتنا اونچی آواز سے کرنا چاہیے تاکہ اگلے بندے کو سنائی دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے۔ دوسرا ایک مسئلہ سماعت فرما لیں، اگر کوئی بندہ کسی کو سلام کرتا ہے، کسی بندے کے ذریعے سلام بھیجتا ہے، تو جس کے ذریعے سلام جو ہے کیا گیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ سلام وہاں پہنچا دے، اس پر واجب ہے، اور ساتھ اس کو جواب دینے کا طریقہ یہ ہے وعلیک السلام وعلیہ السلام۔ دیکھتے رہیے SSTV، وما توفیقی الا باللہ۔